فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تراویح کی نماز میں الحمدللہ 26 پارے مکمل ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ 26 پارے بھی قرآن شریف کے تراویح میں مکمل ہو گئے، ورنہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھائی جائے اور جلدی سے نماز پوری ہو جائے. بعض جگہوں میں بلکہ اکثر دوسرے صوبوں میں جیسے یو پی ہے، بہار ہے یا اور دوسرے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا تھوڑا سا غلبہ ہے، دین کا تعلیم اس کا رواج ہے، گھر گھر میں وہاں پر حافظ ملتے ہیں، ہر گھر میں 3-4 لڑکے حافظ ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی حافظہ ہوتی ہیں. وہاں پر تو یہ ہے ایک رمضان میں 3 بار قرآن شریف پورا کرتے ہیں. 10 دن میں ایک قرآن ختم کر دیے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. 10 دن میں ایک قرآن شریف پورا کر دیتے ہیں، ایک دن میں 3 پارے. یہاں ہم لوگ ایک دن میں 1.25 پارا پڑھتے ہیں تو اسی میں آدمی بحث کرنے لگتے ہیں، بھائی آج بہت 5 منٹ زیادہ حافظ صاحب نے لے لیا، یا 10 منٹ زیادہ ہو گئے، یا پہلی رکعت لمبی ہو گئی آخر میں چھوٹا کر دیا. تو اس لیے میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں آج 26 پارے پورے ہو گئے، ورنہ تو یہ بھی نہ ہوتے. لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لیا جائے 20 رکعت کسی بھی طرح الٹا سیدھا. تو جہاں پر زیادہ شوق ہے، جہاں پر مسلمانوں کی تعداد میں دین کا رجحان ہے، وہاں تو ایک رمضان میں 3 بار قرآن شریف پورا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دیوبند میں پڑھنے والے دوستوں کا فون آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کتنے پارے ہوئے آپ کے یہاں. ہم بولتے ہیں اتنے پارے ہوئے، شرم سے بولنا پڑتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 10ویں روزے کو ہمارا پورا قرآن ہو گیا، 10ویں روزے کو ہمارا قرآن پورا ہو گیا، اب دوسرا سنا رہے ہیں، دوبارہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پھر تیسری بار آخری عشرے میں پڑھیں گے. ایک عشرے میں یہ قرآن پورا کر رہے ہیں. گھر میں نہیں، مسجد میں لوگ بھی شوق سے پڑھتے ہیں، لوگ بھی شوق سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑا محنت کرنا چاہیے. محنت کریں گے، بدن کو مشقت میں ڈالیں گے، جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا اور ہمارے گناہ کو معاف کریں گے. جس طرح ہم نے 11 مہینے آرام سے گزارے، اسی طرح رمضان بھی آرام سے گزر جائے اور ہم کو اللہ کی طرف سے انعام ملے، یہ تو غلط بات ہے. محنت کے بغیر انعام کے طلب میں رہنا یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. بچہ جب تک روتا نہیں ہے، بچہ جب تک روتا نہیں ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں آتا ہے. یاد رکھیے، ماں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کھیل رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، کچھ بھی پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، بچہ اپنا کھیل کود کر رہا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ نہیں آتا. بچہ جہاں رونا شروع کر دے گا، چھوٹا بچہ جہاں پر رونا شروع کر دے گا، اس کی آواز جیسے ہی ماں کے کانوں کو پہنچے گی، اس کے سینے میں دودھ اتر کے آ جائے گا.
وہ آدمی محنت کرے گا، تھکان اس کو ہوگی، تکلیف ہوگی، جب اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ تو ارادہ کیجئے کہ اگلے سال 2 مرتبہ قرآن شریف سنیں گے۔ ارادہ کیجئے، ماحول بنائیے، متولی صاحب کو سمجھائیے، ذمہ داروں کو سمجھائیے، امام صاحب کو سمجھائیے، مؤذن صاحب کو سمجھائیے، ہر آدمی کو سمجھائیے، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا محنت کریں گے، ہو جائے گا، ممکن ہے۔ یا 2 مرتبہ کم سے کم قرآن شریف سن لیں، 15 دن میں ایک ختم، 15 دن میں ایک ختم، تو ثواب زیادہ ملے گا۔ محنت کرنا چاہیے۔ بہرحال تو تراویح کی نماز میں 26 پارے مکمل ہو گئے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ 26ویں پارے کے سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو اس کی مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مثلا یہ کہنا کہ وہ ناٹا ہے، لمبا نہیں ہے، وہ چھوٹے قد کا ہے، اس کو جو ہے اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں اس کا۔ کوئی بھی اس کا کام لے کر اس کا مذاق اڑانا، اللہ نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہم جس بات کو لے کر کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آدمی اللہ کے یہاں بہت پہنچا ہوا آدمی ہو، ہم سے وہ بہتر ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور نہ ہی کوئی ایک عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق اڑائے، تیری چوٹی ایسی، تیری ساڑی ایسی۔ مرد بھی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے اور نہ ہی کوئی عورت دوسرے عورت کا مذاق اڑائے۔ کیا معلوم کہ ہم جس آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس عورت کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، کیا معلوم کہ اس کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ ہو اور ہمارا مقام چھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کو ایک انسان کی عزت اس کی بڑی فکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کسی آدمی نے کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ جہاں حج کرنے جاتے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے سے 2 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کعبۃ اللہ کے سامنے 1 رکعت اگر کوئی پڑھے گا تو 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کعبے کے بارے میں کہا گیا، اگر کسی آدمی نے کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا، کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا، گرا دیا، تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی ایک مسلمان کی عزت کو ختم کرنے پہ ہوتا۔ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کعبۃ اللہ کی عزت اور آبرو سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف، کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے کعبہ کا غلاف، اے کعبہ کے کپڑے، تمہاری بڑی عزت ہے، ساری دنیا سے لوگ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی عزت تم سے بھی زیادہ ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان کی عزت تم سے بھی زیادہ ہے۔ تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم مذاق میں کتنے آدمیوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہے، کیا معلوم کہ اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہو اور اللہ تعالی ہماری گرفت کر لے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوئی مرد، قرآن نے کہا کوئی مرد
किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, कुरान ने सिर्फ इतना कहा। क्या कोई औरत मर्द का मजाक उड़ाती है या नहीं? कुरान ने क्या कहा? कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, इतना ही कुरान ने कहा। अब आप देखिए, औरत मर्द का मजाक उड़ाती है या नहीं उड़ाती है, या मर्द औरत का मजाक उड़ाता है या नहीं उड़ाता है? उड़ाता है कि नहीं? रिश्तेदारी में, शादी ब्याह के मौके पर होता है कि नहीं? मजाक करते हैं। शादी में जब जाते हैं, नया दुल्हा है, नौशा है, नए कपड़े पहना हुआ है, अब उसकी सालियां सब उसके साथ मजाक करती हैं, ये भी उसके साथ मजाक करता है, साथ में खाना पीना हो रहा है, बगल में बैठे हुए हैं, इसका बदन उसके बदन को टच हो रहा है, इसको सब आदमी मामूली समझते हैं, इसको सब आदमी मामूली समझते हैं, हालांकि ये सब नाजायज और हराम है, ये सब नाजायज और हराम है। उसके साथ में खाना पीना हो रहा है, वो उसको शादी के मौके पर मुबारकबादी देते हुए हाथों से उसको खिलाया जाता है, तो साथ में हंसी मजाक भी हो रहा है, दूसरों की बीवियों के साथ हंसी मजाक हो रहा है। करते हैं कि नहीं करते? सब सो रहे हैं। शादी में इस तरह होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ बोलिए, होता है कि नहीं? या मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं जंगल में रहने वाला आदमी हूं, शादी मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा होता है। तो कुरान ने तो कहा नहीं, कुरान ने तो सिर्फ इतना कहा, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। कुरान ने यह नहीं कहा कि कोई मर्द किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, और न ये कुरान ने कहा कि कोई औरत मर्द का मजाक उड़ाए। तो इसकी वजह क्या है? ये भी तो गलत है ना, इसको भी कुरान मना करता, लेकिन इस तरह कुरान ने कहा नहीं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम को ये पसंद ही नहीं है कि ये मर्द किसी दूसरी औरत से बात करे। इस्लाम को, कुरान को, अल्लाह को ये पसंद ही नहीं है कि कोई गैर मर्द किसी गैर औरत से बगैर सख्त जरूरत के बात ही ना करे। बात करना शरीयत में पसंद ही नहीं है। बगैर जरूरत के कोई मर्द किसी गैर औरत से बात न करे। हंसी मजाक ये कब होगा? जबकि एक मर्द किसी दूसरी औरत से बात करे, आपस में ज्यादा ताल्लुक हो। आप हंसी मजाक मुझसे करेंगे क्या? नहीं, आपका जो क्लोज फ्रेंड होगा, मैं अपना हंसी मजाक आपसे नहीं करूंगा, मेरा जो क्लोज फ्रेंड होगा, जिससे हमारा ताल्लुक ज्यादा होगा, उसी से करेंगे ना। दिन भर उठना बैठना चलना फिरना जिसके साथ हमारा होगा, उससे हम मजाक करेंगे, हंसी मजाक। हर आदमी से हंसी मजाक करेंगे तो वो रैपट लगाएगा, तमाचा मारेगा। तो ये मर्द किसी दूसरी औरत के साथ हंसी मजाक कब करेगा? जबकि उन दोनों के दरमियान ताल्लुक पुराना हो, ताल्लुक पुराना हो, बेतकल्लुफी हो, या वो दोनों इतने बेशर्म और बेहया हो कि पहली ही मर्तबा हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हंसी मजाक ये कब होगा? जब उन दोनों की मुलाकात होगी, जब हंसी मजाक होगा। तो शरीयत को पसंद ही नहीं है कि इन दोनों की मुलाकात हो। शरीयत तो चाहती है कि एक मर्द अपनी बीवी के अलावा दूसरे औरत के साथ मुलाकात ही ना करे। शरीयत तो ये चाहती है। इसलिए कुरान ने इन दोनों का जिक्र ही नहीं किया कि एक मर्द किसी औरत का मजाक न करे। कुरान ने कहा ही नहीं, क्योंकि कुरान तो पसंद ही नहीं कि इन दोनों की मुलाकात हो। जब दोनों की मुलाकात ही नहीं होगी तो हंसी मजाक कैसे होगा? तो गौर करने की बात है। हमारा इस्लाम ये हमको कितनी बेहतरीन तालीम देता है। इस्लाम चाहता है कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत पर किसी आदमी का हाथ न गिरे।
اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر میل نہ ہو، دل بالکل صاف رہے، لیکن ہم لوگ اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھ لیجئے، سب ایک ساتھ بے پردہ عورتیں ہیں، مرد سب وہاں پر جا رہے ہیں، عورتوں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ وہاں پر جاتے ہیں۔ عورتیں بھی خوب اپنا بہترین سے بہتر کپڑا پہنے ہوئے اور گھر میں بالکل بھنگی کی طرح رہتی ہے، میونسپلٹی میں کام کرنے والی عورت کی طرح گھر میں رہتی ہے، جب باہر جاتی ہے تو پورا ڈیکوریٹ ہو کر جاتی ہے، بہترین بہترین وہ زیورات پہن کے جاتی ہے، اس پر سب کی نظریں پڑتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو کہا جائے، سمجھایا جائے، یار بڑا گا ہے، پرانے زمانے کا بڈھا اٹھ کو آیا ہے، اس کی باتیں کیا ہے ہمیں سننے کی، مانتے نہیں ہیں، بالکل نہیں مانتے۔ گھروں میں اگر آپ کہیں تھوڑا پردہ کر لو، پردہ کرنا چاہیے، مانتے نہیں۔ عورتیں جو ہے گھر کے باہر دہلیز کے باہر بیٹھی رہتی ہیں، ان سے اگر کہا جائے گھر کے اندر بیٹھو، باہر نہ بیٹھو، مانتے نہیں۔ دل پاک ہے تو بس بات، دل پاک رہے تو بس۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہم، تمہارے دل کا پاک صاف ہونا یا نہ ہونا تم کو اتنا زیادہ معلوم نہیں جتنا اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ انڈا مرغی کو کیا چھڑایا ہے؟ مرغی نے انڈا کو پیدا کیا، اس نے اس کو جنم دیا، مرغی کو پتا کہ انڈے کی کیا قیمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے دلوں کے اندر گندگی آئے گی یا نہیں آئے گی اللہ کو پتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا پردہ رکھو، اسی میں تمہارے دلوں کی صفائی ہے۔ آدمی زبان سے تو کہہ دیتا ہے کہ ہمارا دل بالکل صاف ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں چور چھپا ہوا ہے۔ وہ جب آنکھ بند کرتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے تو مزے لیتا ہے۔ بہرحال تو شریعت کو یہ پسند ہی نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مرد کی ملاقات غیر عورت سے بغیر سخت ضرورت کے نہ ہو۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ بغیر ضرورت کے ملاقات ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک مرد کسی دوسری عورت سے مذاق نہ کرے، یہ نہیں کہا، کیونکہ ملاقات کرنا ہی پسند نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والوں تم لوگ اپنے آپ کو تانا مت دو، تم لوگ اپنے آپ کو برا مت کہو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم دوسرے آدمی کو برا مت کہو، وَلَا تَلْمِزُوا غیرکم نہیں کہا، تم دوسرے مسلمان کو برا مت کہو، قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کیا کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو برا مت کہو۔ کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو برا کہتا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گدھا ہوں، میں سور ہوں، میں کتا ہوں؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو برا مت کہو۔ حالانکہ قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو تم دوسرے مسلمان بھائی کو برا بھلا مت کہو، لیکن قرآن نے اس طرح کیوں کہا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو برا مت کہو؟ اس لیے کہ دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ جب ہم لوگ شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ہی چہرہ اس میں نظر آتا ہے، تو ہم نے اگر دوسرے کو گالی دیا تو گویا اپنے آپ ہی کو گالی دیا، دوسرے کو برا بھلا کہا تو گویا اپنے آپ ہی کو برا بھلا کہا۔ اس لیے قرآن نے اس طرح کہا کہ دوسروں کو برا بھلا مت کہو، یہ نہیں کہا اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو۔ دوسرے کو برا بھلا کہنا ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو۔ کیوں؟ دیکھو ہم نے دوسرے آدمی کو برا بھلا کہا، ہم اچھے آدمی ہیں کیا؟ بھائی ایک آدمی کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو تو ہم اچھے آدمی نہیں نہ ہوئے؟
تو پھر ہم کیا ہوئے؟ برے آدمی ہوئے. تو دوسرے آدمی کو برا کہہ کر ہم برے ہو گئے. دوسرے آدمی کو برا کہہ کر ہم برے ہو گئے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو برا مت کہو. اور ایک بات یہ بھی ہے، ہم اگر کسی دوسرے آدمی کو برا کہیں گے وہ بھی ہم کو برا دے گا. ہم دوسرے کی ماں کو گالی دیں گے وہ اپنے ماں کو گالی دے گا. حدیث میں ایک جگہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے، اندرا نگر کا کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہو؟ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کسی بچے نے اپنے ماں کو سڑی ہوئی گالی دی ہو؟ کوئی عقل مند آدمی ایسا کرے گا؟ نہیں کرتا ہے. لیکن حدیث میں کہا گیا کہ اپنے ماں کو گالی مت دو، اپنے باپ کو گالی مت دو. کیوں اس طرح کہا؟ اس طرح اس لیے کہا دوسرے کی ماں کو گالی دیں گے وہ ہماری ماں کو گالی دے گا. دوسرے کے باپ کو گالی دیں گے تو ہمارے باپ کو گالی دے گا. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو برا بھلا مت کرو. پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. آڑے نام، ہم لوگ آڑے نام اے گڈا، اے لمبا، کالے، ہے کہ نہیں؟ گونٹی پنٹی پتہ نہیں کیا کیا سب نام رکھتے ہیں. تو آڑے نام لے کر پکارنا یہ جائز نہیں، حرام ہے. دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو، اور آڑے نام لے کر پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے. یہ سب حرام کام ہے. دوسرے آدمی کو برے لقب سے پکارنا یہ بالکل جائز نہیں. دوسرے کو جب پکارا جائے اس کے اصلی نام سے پکارنا چاہیے، اچھے نام سے پکارنا چاہیے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ایک اصلی نام ہوتا ہے جو ان کے ماں باپ نے رکھا، اور ایک ہوتا ہے جو نام شہر میں مشہور ہو گیا، محلے میں مشہور ہو گیا. اب اسی نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. اس کا اصلی نام اگر بولیں گے کون ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس کا جو آڑا نام ہے، اس کا جو برا لقب ہے، جو محلے میں مشہور ہے، اس کو اگر بولا جائے گا ہاں انہیں کیا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ایسے آدمیوں کے لیے اس کے اس نام سے پکارنا جائز ہے. اس کا جو آڑا نام ہے، برا لقب ہے، اس کو لے کر پکارنا جائز ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کو پہچانا ہی نہیں جاتا ہے. وہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ اس کو اسی نام سے یاد کیا جائے گا. اس کے بغیر کوئی آدمی اس کو جانتا ہی نہیں. اس کا اصلی نام سب بھول گئے. تو ایسی صورت میں اس کا نام لے کر پکارنا جائز ہے. اس کا وہ نام لے کر پکارنا جائز ہے، ورنہ تو ہر آدمی کو اس کے آڑے نام سے پکارنا جائز نہیں ہے. یہ حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یعنی دوسروں کے ساتھ مذاق نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو تانا مت دو، برا بھلا مت کہو. پھر آگے ارشاد فرمایا دوسروں کو برے لقب سے مت پکارو. پھر آگے اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان قبول کرنے کے بعد، اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ سارے کام کرنا یہ سب گناہ کی بات ہے. یہ سب گناہ کی بات ہے. اللہ کا تم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو خدا مانتے ہو، تو پھر یہ سارے کام چھوڑ دو. ایمان لانے کے بعد یہ سارے کام کرنا یہ سب گناہ کی بات ہے. اگر نہیں چھوڑو گے، اگر توبہ نہیں کرو گے ان کاموں سے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو آدمی ان کاموں سے توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر کسی آدمی نے ان برے کاموں سے توبہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد اس کے اوپر عذاب ہوگا. عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے ان کاموں سے نہ رکنے کی وجہ سے.
تو گویا اس آدمی نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس آدمی نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت گناہ کی باتیں ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہنا اور ہنسی مذاق کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو، ایسے ہی برے نام سے لے کر ان کو پکارنا، آڑے نام سے پکارنا جس سے اس کو تکلیف ہو، رنج ہو، یہ سب ناجائز کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسلام جو ہے انسان کو بالکل صاف رکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو اسلام چاہتا ہے کہ تمام اخلاق اس کے اندر پائی جائیں، اچھی اچھی باتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ اس لیے قرآن شریف یہ ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن شریف کی آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ مردے کو نہیں دینا چاہیے۔ مثلا محلے میں کسی آدمی کی موت ہو گئی، اب اس کو نہلانے کے لیے، اس کا کپڑا خریدنے کے لیے اور ایسے ہی کفن دفن کرنے کے لیے، دفنانے کے لیے، یہ سارے خرچوں کے لیے پیسے دینا، زکوٰۃ کا پیسے دینا یہ جائز نہیں۔ مردے کے لیے زکوٰۃ کا پیسے دینا جائز نہیں۔ ہاں اس کا کوئی بیٹا ہے، غریب ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، لے بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اب وہ خود اس پر جو ہے مردے پر خرچ کرتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اس کے لڑکے کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے وقت یہ نہیں بولنا چاہیے کہ لو بھائی زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کے اوپر خرچ کرو، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے اس کے لڑکے کو کہاں دیا؟ آپ نے تو اسی کو دے دیا، مردے کو، صرف اس کو دے دے، بھائی تم غریب آدمی ہو، محتاج ہو، تمہارے گھر میں موت بھی ہو واقع ہو گئی، چلو لے لو پیسے، یہ پیسے لے لو۔ زکوٰۃ کا پیسہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تم لو، اس میں تو اس کی شرمندگی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کر لیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جس آدمی کو دے رہا ہوں زکوٰۃ کا پیسہ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ غریب ہے، محتاج ہے، اتنا آپ کو معلوم ہو اور آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ سامنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کو آپ کہیں میں آپ کو یہ 1000 روپے گفٹ میں دے رہا ہوں، اس کا دل خوش ہو جائے گا، بھائی غریب آدمی کو گفٹ مل رہا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا پیسہ مردے کو دینا جائز نہیں ہے، اس کے گھر والے اگر غریب ہیں ان کو دے سکتے ہیں یہ لوگ پیسہ، اب وہ خود اس کے اوپر خرچ کرے تو جائز ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو دینا جائز نہیں، مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، جہاں پر پاک مال لگنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ یہ میل ہے مال کا، اس کو اللہ کے گھر میں نہیں دینا چاہیے، وہ تو غریبوں کا حق ہے، وہاں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ گنجی میں نہیں دینا چاہیے، جو گنجی میں لوگ نام لکھواتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں، بھائی گنجی تو سب لے جاتے ہیں، مالدار بھی لے جاتے ہیں، غریب بھی لے جاتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ وہاں دیں گے تو دینے والا گنہگار ہوگا، اور لینے والوں کو اگر پتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہے تو نہیں لینا چاہیے۔ بعض مساجد میں کیا ہے، جہاں سے بھی پیسہ آ جائے لے لیتے ہیں، رسید کاٹ لیتے ہیں، جہاں سے بھی پیسہ آ جائے، جیسے بھی آ جائے۔ یہ ایک جگہ کے متولی صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ایک جگہ کسی جگہ ایک متولی صاحب تھے مسجد کے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، فلاں ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ مسجد سے ایک سند لکھ کے دو کہ ہمارے لڑکے کا نکاح آپ کی مسجد میں ہوا، حالانکہ ہوا نہیں ہے، لکھ کے دو، اور وہ 500 روپے دے رہی ہے، کیا یہ لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ناجائز اور حرام ہے، ہوا نہیں اور آپ لکھ کے دیں گے؟ نہیں، 500 روپے مل رہے ہیں،
مسجد کو چندہ ملتا ہے بھائی، اس نے لکھ کے دے دیا، اس نے لکھ کے دے دیا۔ بتائیے ایسے جاہل لوگ مسجد کے متولی ہیں۔ مسجد کا متولی امام سے بھی زیادہ نالج والا ہونا چاہیے مسجد کے نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ بہرحال تو مسجد میں کیا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح دعوت میں آپ کھانا کھلا رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں پر آپ دیں گے تو یہ جائز نہیں۔ شہری میں آپ نے دے دیا زکوٰۃ کا پیسہ، افطار میں آپ نے دے دیا زکوٰۃ کا پیسہ، یہ جائز نہیں۔ یہ ایک بات کہوں تو شاید برا لگے گا، جماعت میں بعض لوگ جماعت والوں کو جو دعوت کرتے ہیں اس میں زکوٰۃ کا پیسے دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ باہر گاؤں سے جماعت آئی، اننت پور سے، کدری سے، کہیں سے، بنگلور سے جماعت آئی، اب ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اب ساتھی سب 4-5 آدمی مل کر کیا کرتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، لاؤ بھائی آج دوپہر میں دعوت کرنا ہے، آپ کریں گے یا ہم کریں یا سب مل کے کریں، تو سب مل کے تھوڑا تھوڑا پیسے دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا پیسے دے رہے ہیں، ہم نے ان سے کہا بھائی زکوٰۃ کا پیسے نہیں دینا چاہیے، یہ تو اس میں جماعت کے مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، جب وہ رک گئے۔ بہرحال تو زکوٰۃ کا پیسہ غریب ہی کو دینا چاہیے، مسجد میں نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح عام دعوت میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، مدرسے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے۔ مدرسے میں غریب بچے رہتے ہیں اور مدرسے والے باقاعدہ رسید جب لکھ کے دیتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ لکھ لیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے مدرسے کا چندہ کرتے ہیں، 6-7 برس سے آپ کی مسجد میں بھی ہم چندہ کرتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ ہر رمضان میں، تو ہم بھی کیا ہے نام لکھتے ہیں باقاعدہ، آدمی کا نام لکھا تو وہاں پر زکوٰۃ بھی اگر اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو زکوٰۃ لکھ لیتے ہیں۔ مدرسے میں زکوٰۃ کا پیسے کا الگ حساب ہوتا ہے اور وہ غریبوں پر ہی خرچ کیا جاتا ہے، بلڈنگ پر خرچ نہیں کیا جاتا، مسجد کے تعمیر میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال زکوٰۃ کا پیسہ اس طرح دعوتوں میں جائز نہیں ہے دینا۔ ہاں سارے کے سارے آدمی غریب آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے آدمی کیا ہے غریب ہے، تو وہ بات الگ ہوتی ہے، وہ بات کیا ہے الگ ہوتی ہے۔ بہرحال اور ایک بات، زکوٰۃ کا پیسہ سید خاندان والوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو سید خاندان ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سید ہے، اصلی سید ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ مال کا میل ہے، یہ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ اپنے اصلی پیسوں سے ان کی امداد کریں، اصلی پیسوں سے آپ ان کے ضرورت کو پورا کریں، یہ پیسہ ان کو نہیں دینا چاہیے اور ان کو لینا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد